اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب اللہ کے لیے حج اور عمرہ کریں، یعنی حج اور عمرہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور قرآن کے دوسرے پارے کے اندر دوسرے مقام پر سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ ابراہیم لوگوں کو ندا دو اور اپنی اولادوں کو ندا دو کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر کے حج کے لیے یعنی بیت اللہ کی زیارت کے لیے بلایا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا، حتیٰ کہ ماں کے شکم میں جو اولادیں تھیں انہوں نے بھی سنی، اور جن کو حج کرنا تھا یا جن کو عمرہ کرنا تھا، جن کی قسمت میں خانہ کعبہ کی زیارت لکھی ہوئی تھی، وہ عالم ارواح کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر باپ کے صلب کے اندر سے یہ آواز لگاتا ہے لبیک لبیک لبیک، اور جس نے بھی مادر شکم میں یا باپ کی پشت میں یا عالم ارواح کے اندر اس آواز کو سنا ہے، کتاب کے اندر آتا ہے کہ جب تک وہ خانہ کعبہ کی زیارت نہ کر لے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی، یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اس کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ جس نے ختم ہو گئی تھی، مسمار ہو گئی تھی، وہ طوفان پوری دنیا کے اندر پانی بھر چکا تھا، اور جو خانہ کعبہ کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، پتھروں سے بنی ہوئی تھی، سیلاب آنے کے بعد وہ پوری طریقے سے ڈھہ جاتا ہے، لیکن تھوڑا مغرے کی شکل میں، تھوڑا اونچائی کی شکل میں وہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے پریشان ہو گئے، اور جب آپ کے لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا دین حق کے پرچار کرنے میں، اللہ وحدہ لا شریک کے پرچار اور آپ کی عبادت کے لیے، جب آپ لوگوں کو بولتے کہ اے لوگوں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی ساری کاموں کو کرنے والا ہے، اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے، تو اس دور کے نمرود نے جو سب سے بڑا شیطان تھا، بادشاہ تھا، اپنے لوگوں کو جمع کروا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کیا آگ لگائی گئی، ایک زبردست آگ پورے جنگلوں کو کاٹ کر مہینوں بھر لکڑیاں جمع کی جاتی ہے، اور پورا ایک بہت بڑا میدان ہوتا ہے، اس میدان کے اندر وہ لکڑیاں جمع کی جاتی ہے، لکڑیوں میں آگ لگایا جاتا ہے، اور یہ حق پرست اللہ کے توحید کا شیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے اس آگ میں ڈلوا دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور یہ بندوں کی پہچان ہے کہ جو بھی رب سے ڈرنے والا ہے، چاہے بندہ ہو یا بندی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے اگر دین حق میں اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو اس کی قربانی کو رائگاں نہیں کی جاتی، اللہ اس کا اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس نار نمرود کے اندر پھینکا جاتا ہے، اور کیسے پھینکا جاتا ہے؟ ایک بہت بڑا غلیل بنایا گیا۔ آج کا غلیل چھوٹا سا ہوتا ہے جس میں پتھر یا کچھ انٹیاں وغیرہ رکھ کر مارے جاتے ہیں، اس دور میں بہت بڑا غلیل بنایا گیا، اور اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر نشانہ لگا کر اس آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ قصور کیا تھا؟
پیغمبر اسلام کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا قصور تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی حق پرستی میں وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، لوگ ایک خداؤں کو ماننے کے علاوہ ہزاروں خداؤں کو مان رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ابراہیم تمہاری ہر شرط مجھے منظور ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ میں اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں۔ اور کیا ہوتا ہے اس حق پرستی میں اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے آگ میں ڈلوا دیا۔ پتہ کیا چلا کہ حق بولنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، حق پرست لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ ظلم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر آج لوگ ظلم کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کیا، آگ میں ڈالا اور یہ سوچا ابراہیم علیہ السلام ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اے جبرائیل، جاؤ ابراہیم کے آگ میں جانے سے پہلے اس آگ کو گلے گلزار بنا دو۔ اور یہ آیت لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ یہ 17ویں پارے کی آیت ہے۔ آگ کو رب فرماتا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسا بھی ٹھنڈا نہیں کہ برفیلے ہو جائے، چونکہ برف سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی والی ٹھنڈک کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو جا۔ آگ کیا ہوتا ہے؟ گلے گلزار ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ آگ لہک رہی ہے، لیکن انہی دیکھنے والوں میں ایک ایسی بھی خاتون تھے دل کو اللہ نے نور ایمان سے مزین فرما دیا تھا۔ وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ اپنے چھت پر سوار ہو کر تشریف لائی، اپنے چھت کے دہلیز سے کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہی ہے کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، لیکن ابراہیم کے لیے تو آگ گلے گلزار بن گیا ہے، آگ باغیچہ بن گیا ہے، بہترین باغ اور بہترین قسم کا پارک بنا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پارک کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام زندہ صحیح سلامت اس آگ سے نکلتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اپنے قوم سے اور سوچتے ہیں کہ میں اس علاقے سے اب ہجرت کر جاتا ہوں، یہاں کے لوگ میرے جان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اب کسی اور علاقے میں جا کر میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا، لوگوں کو حق بتاؤں گا۔ وہاں سے آپ یمن آئے اور اس طریقے سے فلسطین آئے، جس فلسطین پر آج ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین میں آنے کے بعد پھر وہاں سے اللہ کا حکم ہوتا ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی ننھے سے ہیں، معصوم سے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیوی کو نہیں دیکھنا، جو بچہ بڑھاپے کے عمر میں اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، 80 سال کی عمر میں، اس بچے سے تم پیار نہیں کرو گے، اس بچے کو تم گلے لگا کر محبت نہیں کرو گے، اس بچے کو چومو گے نہیں، اس بچے سے محبت نہیں کرو گے، بلکہ دور دراز علاقے میں اسے چھوڑ کر آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے سرزمین سے نکلتے ہیں، اپنے بچے کو اپنے بیوی کو لے کر چلتے رہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے اپنے سفر کو جاری رکھو۔ کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد جب مکہ کی وہ سرزمین آتی ہے، اس وقت تک وہ مکہ نہیں تھا، بلکہ پورا کا پورا بیابان جنگل، پورا کا پورا جنگل، انسانی آبادی نہیں، کوئی چرندے نہیں، کوئی پرندے نہیں، دور دراز علاقے تک کوئی انسان نہیں۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، ایک مقام پر حکم ہوتا ہے کہ رک جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی ثاقب رضا صاحب ازہری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ درود شریف علیہ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ یا حسن اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہمارے خطیب علیہ جو سفر کرتے ہیں
دوڑ لگاتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اس ادا کو پسند کیا گیا کہ دوڑ لگاؤ، اور جب تک دوڑ نہیں لگاؤ گے نہ تو تمہارا حج مکمل ہوگا نہ عمرہ مکمل ہوگا۔ یہ کس کی یاد دلاتا ہے؟ بس یہ آخری جملہ میں کہتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب اس وادی غیر ذی زرع پر پہنچتے ہیں، جو مکہ کی اس خاردار زمین ہے، نہ آبادی ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے جنگل ہی جنگل نظر آتا ہے، پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے قدم کو روک دو، تمہارا یہی مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رک جاتے ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم مڑ کر اپنی عورت کو نہیں دیکھنا، اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا، اپنے بچوں سے پیار نہیں کرنا، بلکہ اسے اسی جنگل میں چھوڑ کر واپس فلسطین چلے جاؤ۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج ہم اور آپ دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کا خوف ہمارے اندر کتنا ہے، اللہ سے عشق ہمارے اندر کتنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ پیغمبر اسلام کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ سے کس قدر اللہ کے احکام پر وہ فرما برداری کیا کرتے تھے، آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بڑھاپے کی عمر میں، جب بڑھاپے کی عمر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے کہ اے پیغمبر اسلام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان جتنا بھی اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا چہیتا ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، ان پر مشکلات بھی اتنی ہی آیا کرتی ہے، ایک حد تک اللہ اس کو آزماتا ہے، اور جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ نعمتوں سے انہیں نواز دیتا ہے، نعمتوں سے اسے نواز دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی بال بچوں سے بات نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ اللہ، میں اس بیابان میں، اس جنگل میں چھوڑ جاؤں جہاں پر شیر بھی ہوں گے، چیتے بھی ہوں گے، جنگلی درندے بھی ہوں گے، بھیڑیا بھی ہوں گے جو پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بیوی کا کیا ہوگا؟ ایسا آپ نے سوچا نہیں، رب کا حکم ہے، تعمیل کیا، چلے گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ بھائی آپ جا رہے ہیں اس جگہ پر مجھے چھوڑ کر، میرا دیکھنے والا کون ہے، مجھے پانی لا کر دینے والا کون ہے، مجھے کھانا دینے والا کون ہے، بچوں کی رکھوالی کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ کیوں؟ اللہ کے جانب سے یہ حکم ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے باتیں نہیں کرنا۔ دیکھتے ہیں کہ تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا تمہارے دل میں بیوی بال بچوں کی محبت موجود ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اگر آج ہم پر آزمائش کا دور چل رہا ہے تو گویا ہمیں بھی اس آزمائش میں مکمل کھڑا اترنا پڑے گا، چونکہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا محبوب ہوتا ہے، پریشانیاں مشکلات بھی انہی کے ساتھ درپیش ہوتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جاتے رہے، سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ اللہ کے جانب سے حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا اللہ کی یہی مرضی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارے میں کہا ہاں، کہا ٹھیک ہے جائیے، جس رب نے آپ کی حفاظت آگ میں کی تھی وہی میرا رب اس جنگل و بیابان میں میری بھی حفاظت فرمائے گا، میرے بچے کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے، جو توشے دان کے اندر کھانا پینا تھا، پانی تھا، مشکیزے کے اندر چند دنوں کے بعد پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی نل نہیں ہے، کوئی تالاب نہیں ہے، کوئی ندی نہیں ہے، کوئی انسان پاس میں نہیں ہے کہ پانی یا کھانے کا انتظام کر دے۔ چند دنوں کے بعد جب بچے کو بھوک لگتی ہے، بچہ روتا ہے، ننھا اسماعیل پیغمبر اسلام ہے اور انہی کی نسل سے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیا فرمایا کہ ایسے مقام پر صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ بچہ رو رہا ہے،
ماں کا ہی دل ہوا کرتا ہے برداشت نہ کر سکی. جو سینے کے اندر دودھ تھا ختم ہو گیا، چونکہ آپ کو بھی کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے. جب بچہ رو رو کے پریشان ہوا، ماں اس کے رونے کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے. آپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، بچہ کا رونا ماں سے برداشت نہیں ہوتا ہے. تو آپ قریب کی پہاڑی ہے صفا، اس پہاڑی پر دوڑ کر جاتی ہے. دیکھتی ہے کہ کوئی مسافر آنے والا ہوگا، کوئی قافلہ آنے والا ہوگا، تو میں اس سے کھانے پینے کا انتظام کر لوں گی. اس پہاڑی پر صفا کی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہی ہے. دور دراز نگاہیں پھیلا رہی ہیں کہ کوئی قافلہ آ جائے تو میرے سسکتے ہوئے بچے کو، میرے بھوک و پیاس سے جو پریشان بچے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. لیکن نہیں ہوتا. پھر بچے کا خیال آتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، دوڑ لگاتی ہے صفا سے، بچے کو دیکھتی ہے. پھر خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ادھر کے راستے سے کوئی آ رہا ہو. پھر مروہ پہاڑی پر آپ جاتی ہے. پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نگاہیں ٹکٹکی نگاہیں سے دور دور دیکھتی ہے. کوئی مسافر نظر نہیں آتا، کوئی قافلہ نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے تقریباً 7 مرتبہ آپ نے چکر لگایا. ادھر اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے آپ کے حلق بند گئے، آپ ریڑیاں رگڑ رہے ہیں. تقریباً 7 چکر مارنے کے بعد سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ جہاں پر ایڑی رگڑا جا رہا ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جس زمین سے رگڑ رہی تھی، اسی ایڑی کی زمین سے اللہ نے آب زمزم کے کنویں کو جاری فرمایا. یہ پیغمبر اسلام کے ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا پانی نکلا ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا واحد پانی ایسا ہے جو زمین سے ایک پیغمبر اسلام کے ایڑی کی رگڑنے سے نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں اور بیٹی کی اس کردار کو اتنا پسند آیا، ماں کی اس کردار کو رب تبارک و تعالیٰ ماں کے کردار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ فرمایا کہ اے حاجرہ، تو نے اللہ کی رضامندی کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنے شوہر کو جانے دیا، اس جنگل بیابان میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے تم نے اپنی زندگی کا انتخاب کیا ہے. جاؤ، تمہارے اس ادا کو میں آنے والی نسلوں کے لیے واجب قرار دوں گا، سنت بنا دوں گا اور نشانیاں بنا دوں گا، شاعر اسلام میں داخل کر دوں گا. جب تک حاجی کا حج مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ تمہاری ادا کو ادا نہ کر لے. آج جو صفا و مروہ کے درمیان